بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا اپنے چرب زبانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نازیبا اور غلط روایت نقل کرنے کی وجہ سے 295C کے تحت جیل میں ہے۔ آج ایک کلپ نظر سے گزری جس میں بہت سارے لوگوں کو ملا کر ایک ویڈیو بنایا گیا تھا، جس میں ندیم ساحل ہے، ارشاد بھٹی ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر یہ دفع بنتا نہیں تھا، کیونکہ جو بندہ ساری زندگی یہ نعرہ لگاتا ہو کہ میرا نبی سا ہے کوئی نہیں، وہ توہین رسالت کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ تو میں ان سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 295C انجینئر محمد علی مرزا پر بنے یا نہ بنے، یہ تو ایک قانونی پروسیس ہے جو لوگ، اور اللہ کرے کہ نہ بنے اور وہ توبہ تائب ہو کر جیل سے باہر آئے۔ لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کوئی اس ایک دفعہ کا مجرم نہیں ہے، ملزم نہیں ہے کہ اس نے یہ ایک بات کہی ہو، بلکہ اس نے نیچے سے شروع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کا طریقہ واردات اور غلام احمد قادیانی کا طریقہ واردات سیم برابر ہے۔ یہ غلام احمد قادیانی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی ابتدا میں جو اس زمانے میں جو ہندو تحریک ہوتی تھی ان کے مدافعت اور ان کے مقابلے کے لیے وہ لانچ ہوا، اور پھر عیسائی جو راہب ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی وہ مناظرے کرتا رہتا تھا اور مناظرے جیت بھی جاتا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے تنقید کا جو رویہ اپنایا ہوا ہے اور جو طریقہ کار وہ اس نے وضع کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ وہ نیچے سے گئے ہیں، یعنی موجودہ دور کے علماء پر اس نے بے تحاشا تنقید کیا، بے سر و پا تنقید کیا۔ پھر وہ اس سے پہلے جو علماء کرام صوفیاء اعظام گزرے ہیں ان کے اوپر تنقیدات کیے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے اس حوالے سے ایک اور ویڈیو ریکارڈ کروایا اور وہ یوٹیوب پر موجود ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے عیسائیوں کے حوالے سے جو بات نقل کی ہے یہ بات بے ثبوت ہے، کیونکہ قرآن سے لے کر بائبل اور انجیل تک کسی بھی مذہبی کتاب میں معتمد عیسائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے بیہودہ الفاظ نہیں استعمال کیے۔ اب کوئی بازاری بندہ کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی بات کرے گا، اس کو وہ مذہب قرار دے کر نقل کرے گا۔ طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ یہ نقل کفر ہے، تو میں تک کہتا ہوں کہ یہ نقل کفر ہے، تو باقی صحابہ کرام کے بارے میں جو انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے وہ کیا نقل کفر ہے؟ ہندو، اسلام، قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں جو روایات ان کے ہاں مشہور ہیں ہندوؤں میں، وہ باتیں ہر بندہ ممبر پر بیٹھ کر وہی باتیں دہرائے گا۔ ہم کہتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ اللہ کرے کہ اس کی اس مشکل کو آسان کرے، توبہ تائب ہو کر باہر نکل آئے، لیکن یہ اس نے ارادتاً کہا۔ اگر ارادتاً نہیں کہا ہے تو قوم کے سامنے آ کر کہے کہ میں نے لا علمی میں کہا ہے، لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں۔ وہ جب باہر نکلے گا تو وہ اس سے بھی بڑا اقدام کرے گا، پھر یہودیوں کا قول بھی نقل کرے گا، ہندو کا قول بھی نقل کرے گا، سکھوں کا قول بھی نقل کرے گا۔ ارے دلیل کے طور پر کسی بھی نبی کے بارے میں کفار کا قول نقل کریں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔
اس پر جو دفعہ لگا یہ بالکل 100% صحیح لگا ہے. بیشک اس کو سزائے موت ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم 7 سال اس کو اندر رہنے کی انتہائی ضرورت ہے. اور وہ اس لیے ضرورت ہے تاکہ کم از کم یہ توبہ ہو کر باہر آئے کہ میں اگر اس طرح کے الفاظ کہتا ہوں تو طارق مسعود صاحب مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے کہ وہ خود اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی زبان بھی اس کے اپنے قابو میں نہیں ہے. باقی ساحل ادیب ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ لوگ تو کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں ہیں. اب طارق مسعود چونکہ اہل سنت والجماعت مکتبہ دیوبند کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ہم ایسے تساموں کو کبھی قابل برداشت نہیں سمجھتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو ٹارگٹ کیا گیا ہو، چاہے وہ جس بھی حوالے سے ہو. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو مسلمانوں سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.